اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 24 ذی الحج عید مباہلہ کا دن ہے۔ مباہلہ کیا ہے؟ عید مباہلہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیوں یہ مباہلہ کیا گیا؟ کیا مباہلہ کی کوئی شرط ہے؟ مباہلہ کس سلسلے میں کیا جا سکتا ہے؟ کیا یقیناً مباہلہ واقع ہوا ہے؟ سوال: کیا مباہلہ کے لیے کسی شرط کا ہونا ضروری ہے تاکہ کسی کے ساتھ مباہلہ انجام پائے، یا ہر کوئی اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے مباہلہ کر سکتا ہے؟ مباہلہ کس سلسلے میں کیا جا سکتا ہے؟ کیا تاریخ اسلام میں یقیناً مباہلہ واقع ہوا ہے؟ قرآن مجید کی آیات کے مطابق مباہلہ انجام پانے کے لیے جو کچھ رسول کی طرف سے تجویز پیش کی گئی تھی، مد مقابل فریق نے اس تجویز کو قبول نہیں کیا۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ ایک مختصر حقیقت: مباہلہ یعنی ایک دوسرے پر نفرین کرنا تاکہ جو باطل پر ہے وہ غضب الہی سے دوچار ہو جائے اور جو حق پر ہے اس کی پہچان ہو جائے، اور اسی طرح حق و باطل کی تشخیص کی جاتی ہے۔ مباہلہ ایک قسم کی دعا ہے اور اس کی خاص خصوصیات اور شرائط ہوتے ہیں کہ ہم ان میں سے بعض کی طرف ذیل اشارہ کرتے ہیں کہ مباہلہ کرنے والا اپنے آپ کے 3 دن تک اخلاقی اصلاح کرے، روزہ رکھے اور غسل کرے، اور جس کے ساتھ مباہلہ انجام دینا چاہتا ہے وہ صحرا میں جائے اور سورج چڑھنے تک مباہلہ انجام پائے۔ مباہلہ صرف پیغمبر اکرم کے زمانے سے ہی مخصوص نہیں ہے بلکہ دوسرے مومنین بھی مباہلہ انجام دے سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے اور ہر شخص اپنے حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے مذکورہ شرائط کی رعایت کرتے ہوئے دین کے دشمنوں کے ساتھ مباہلہ انجام دے سکتا ہے۔ البتہ جاننا چاہیے کہ مباہلہ کی شرائط، اخلاص اور خود اعتمادی جو مباہلے کے لیے ضروری ہے، ہر شخص کے لیے آسانی کے ساتھ حاصل نہیں ہوتی ہے، اور اس سلسلے میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ممکن ہے اس صورت میں برعکس نتیجہ نکلے۔ ضمناً جاننا چاہیے کہ مباہلہ دینی اختلافات اور تنازعوں سے مخصوص ہے کہ مد مقابل فریق منطقی اور علمی مباحث اور حق و حقیقت کو قبول نہ کرے اور اپنے باطل عقیدے پر ہٹ درمی کا مظاہرہ کرے۔ آئے مباہلہ کی تفسیر کے پیش نظر معلوم ہوتا ہے کہ سر انجام پیغمبر اکرم کا مباہلے پر امن صلح پر ختم ہوا ہے۔ چونکہ آپ کا سوال کئی حصوں پر مشتمل ہے، اس لیے ہم بھی ایک مختصر مقدمہ بیان کرنے کے بعد اسی ترتیب سے اس کا جواب دیں گے۔ لغت میں مباہلہ دراصل مباہلہ جو ہے لفظ اہل کے وزن پر مادہ بہل سے آزاد یعنی آزاد کرنے اور کسی چیز سے قید و بند اٹھانے کی معنی میں ہے، اور اسی وجہ سے جب کسی حیوان کو آزاد چھوڑتے ہیں تاکہ اس کا نوزاد بچہ آزادی کے ساتھ اس کا دودھ پی سکے، اسے باہل کہتے ہیں، اور دعا میں ابتحال، تضرع اور خداوند متعال پر کام چھوڑنے کو کہتے ہیں۔ اصطلاح میں مباہلہ سے معلوم ہونے والا مباہلے کا رسمی مفہوم 2 افراد کے ایک دوسرے پر نفرین کرنے کی معنی میں ہے۔ اس طرح کہ جو افراد کسی مذہبی مسئلے پر آپس میں اختلاف رکھتے ہیں ایک جگہ پر اکٹھا ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں تضرع کی حالت میں درخواست کرتے ہیں کہ جھوٹے کو رسوا کر کے اس کو سزا دے۔ مباہلہ یعنی ایک دوسرے پر نفرین کرنا تاکہ جو باطل پر ہے اس پر خداوند متعال کا غضب نازل ہو جائے اور جو حق پر ہے اسے پہچانا جائے، اور اسی طرح حق و باطل کی تشخیص کی جائے۔ قدرتی بات ہے کہ مباہلے کے طرفین خدا کا اعتماد رکھنے والے ہونے چاہیے تاکہ
ایسے کام کا اقدام کر سکیں، کیونکہ جو شخص خدا پرست نہ ہو وہ خداوند متعال سے کوئی درخواست نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ کے سوال میں بیان کیے گئے مطالب کی ترتیب سے اگر آپ کا جواب حسب ذیل ہے، کیا مباہلے کے لیے کوئی شرط ہے تاکہ کسی سے مباہلہ کیا ہے؟ جیسا کہ ہم نے مباہلے کی تاریخ میں کہا کہ مباہلہ ایک قسم کی دعا ہے، اس لحاظ سے جو شرائط دعا کے لیے ذکر کی گئی مباہلے کے لیے بھی ضروری ہے۔ لیکن چونکہ مباہلہ ایک خاص دعا ہے، قدرتی طور پر اس کی خاص خصوصیات و شرائط ہیں کہ ہم ان میں سے بعض کی طرف ذیل اشارہ کرتے ہیں۔ الف، جو شخص مباہلہ انجام دینا چاہتا ہے وہ 3 دن تک اپنے آپ کی اصلاح کرے اور اس کے بعد روزہ رکھے، اس کے بعد غسل کرے۔ جس کے ساتھ مباہلہ کرنا چاہتا ہے اس کے ہمراہ صحرا میں جائے اور اس کے بعد مباہلہ انجام پانے کا وقت طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک رہے۔ وہ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو مد مقابل کے دائیں ہاتھ کے انگلیوں میں ڈال دے، اپنے سے شروع کرتے ہوئے کہے، خداوند متعال تو 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا پروردگار ہے اور پوشیدہ اسرار سے واقف ہے اور رحمان اور رحیم ہے۔ اگر میرے مد مقابل نے کسی حق سے انکار کیا ہو، باطل دعویٰ کر رہا ہو، تو آسمان سے اس پر ایک بلا نازل کرنا اور اسے دردناک عذاب سے دوچار کرنا۔ اس کے بعد دوبارہ اسی دعا کو دہرائے اور کہے، اور اگر وہ شخص حق سے انکار کر کے باطل کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس پر آسمان سے ایک بلا نازل کر کے اسے عذاب سے دوچار کرنا۔ لیکن آپ کا دوسرا سوال ہے کہ کیا ہر کوئی اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے مباہلہ کر سکتا ہے؟ یہ الفاظ دیگر، کیا مباہلہ ایک عمومی حکم ہے یا پیغمبر اکرم کے خاص زمانے سے مخصوص ہے؟ آیا مباہلہ کی شان نزول کے پیش نظر مباہلہ کے مخاطب صرف پیغمبر ہیں؟ شاید یہ کہا جائے کہ مباہلہ صرف پیغمبر اسلام کے زمانے سے مخصوص ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے اور مباہلہ کو صرف پیغمبر کے زمانے سے مخصوص نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ دوسرے مومنین بھی مباہلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اولاً آیہ شریفہ کی شان نزول کی بنا پر آیہ مخصوص نہیں ہو سکتی، ثانیاً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آیہ شریف مباہلہ تمام مسلمانوں کو مباہلے کی دعوت کا حکم نہیں دیتی، بلکہ اس کے مخاطب صرف پیغمبر اسلام ہے۔ لیکن یہ موضوع اس امر میں رکاوٹ نہیں بن سکتا کہ مباہلہ مخالفوں کے مقابلے میں ایک عمومی حکم ہو اور با ایمان افراد جن میں تقویٰ اور مکمل خدا پرستی ہو، اگر ان کے استدلال کو مد مقابل حد درمی سے جواب دے تو وہ مباہلے کی دعوت دے سکتا ہے۔ ثالثاً، اسلامی کتابوں میں نقل کی گئی ایک روایت کے مطابق بھی اس حکم کی عمومیت معلوم ہوتی ہے کہ مرحوم کلینی نے اپنی کتاب کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ آپ نے اپنے ایک صحابی سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اگر مخالفوں نے آپ کی حق بات کو قبول نہ کیا تو انہیں مباہلے کے لیے دعوت دینا۔ اس لحاظ سے اس کے قائل ہو سکتے ہیں کہ کوئی بھی شخص مذکورہ شرائط کی رعایت کرتے ہوئے اپنے حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اپنے ایمان کے دشمنوں سے مباہلہ کر سکتا ہے۔ لیکن جو آپ نے سوال کیا کہ مباہلہ کس سلسلے میں کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ مذکورہ مباہلہ سے متعلق آیہ شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ مباہلہ دینی اور مذہبی اختلافات کو حل کرنے سے متعلق ہے۔ اگر یہ اختلافات گفتگو اور بحث اور مباحثے سے حل نہ ہو اور مسئلہ انکار تک پہنچ جائے تو مباہلے سے کام لیا جاتا ہے۔ لیکن آپ کا سوال، آخری سوال کی قرآن مجید کی آیات کے مطابق رسول خدا کی طرف سے حقیقت میں مباہلہ انجام نہیں پایا ہے، کیونکہ مد مقابل نے مباہلے کی تجویز کو قبول نہیں کیا۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ اس سوال کے جواب کو واضح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اصل مباہلے کو بیان کریں۔ آیہ شریف ہے کہ شان نزول کے سلسلے میں نقل کیا گیا ہے کہ آیہ شریف اور اس سے پہلے والی آیت نجران کے گروہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور جب پیغمبر نے انہیں مباہلے کے لیے دعوت دی تو نجران کے عیسائیوں نے دوسرے دن کی صبح تک آن حضرت سے مہلت مانگی، اور نجران کی شخصیتوں کی طرف رجوع کرنے کے بعد بڑے پادری ان کے
بڑے عالم نے کہا کہ کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، اگر وہ اپنی اولاد اور خاندان کے ساتھ مباہلے کے لیے آ گئے تو ان سے مباہلہ کرنے سے ڈرنا، اور اگر اصحاب کے ساتھ آ گئے تو مباہلہ کرنا، کیونکہ اس صورت میں ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی۔ دوسرے دن صبح ہوئی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ حضرت علی بن ابی طالب کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، اور حضرت حسن اور حسین ان کے آگے چل رہے تھے، اور حضرت زہرا ان کے پیچھے پیچھے تھی۔ عیسائی بھی باہر آ گئے، اس وقت ان کے آگے ان کا پادری تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ پیغمبر اکرم ان چند افراد کے ہمراہ آ رہے ہیں، اس نے ان کے بارے میں پوچھا اور اسے جواب دیا گیا کہ یہ ان کے جو چچا زاد بھائی اور داماد ہیں، جو آپ کے نزدیک محبوب ترین بندہ ہے، خدا ہے، اور یہ دو لڑکے آپ کی بیٹی اور حضرت علی کے بیٹے ہیں، اور وہ جو ان خاتون آپ کی بیٹی فاطمہ ہیں جو آپ کے نزدیک عزیز ترین فرد ہیں۔ پادری سے کہا گیا کہ مباہلے کے لیے آگے بڑھیں۔ اس نے جواب میں کہا کہ نہیں، میں ایک ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں جو مباہلے کے لیے سنجیدگی کے ساتھ قدم بڑھا رہا ہے، اور میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں وہ راست گو نہ ہو، اور اگر راست گو اور سچا ہو تو خدا کی قسم 1 سال کے اندر دنیا کے تمام عیسائیوں کی نسل ختم ہو جائے گی۔ پادری نے کہا، پیغمبر اکرم کی خدمت میں عرض کی، اے ابو القاسم، ہم آپ کے ساتھ مباہلہ نہیں کریں گے بلکہ صلح کریں گے، اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ صلح کریں۔ اس کے بعد آن حضرت نے ان کے ساتھ 2000 حلہ اچھے کپڑے کا ایک ٹکڑا، کہ ہر حلے کی قیمت کم از کم 40 درہم تھی، اور 30 عدد زرہیں اور 30 نیزے اور 30 گھوڑے قرض کے طور پر حاصل کر کے صلح کی، اور یہ شرط رکھی کہ سرزمین یمن میں مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش نہ کی جائے، تو آن حضرت اس قرض کے ضامن ہوں گے تاکہ اسے واپس کریں، اور اس سلسلے میں ایک عہد نامہ تحریر کیا گیا۔ اس بنا پر نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ مباہلے کے تمام مقدمات انجام پائے تھے، لیکن مد مقابل افراد پیغمبر کے خود اعتمادی سے ڈر گئے تھے، اور حقیقت میں مباہلے کے بغیر ہتھیار ڈال چکے تھے، اس لیے مباہلے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور ہمیں اسلام میں مباہلے واقع ہونے کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو عزیزہ من، یہ اسلام کی حقانیت کی ایک دلیل تھی جو پیغمبر اکرم اور خاندان پیغمبر نے جو دی تھی، یعنی اہل بیت کی حقانیت کی دلیل اس مباہلے سے ہوتی ہے جو قرآن میں ہے۔ اہل بیت کی حقیقت، اہل بیت کا مقام و منزلت جو تھا، وہ ان عیسائیوں نے مان لیا کہ یہ وہ شخص ہیں جو اگر جو ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یقیناً پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا، ان کے اتنے مقام و منزلت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔